بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، حاضرین کرام، ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہترین نصیحت فرمائی۔ روایت کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، اور زیادہ لمبی نصیحت نہ فرمائیے، مختصر بات ہو۔ گویا کہ نصیحت کی بھی درخواست کی اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی کہ وہ نصیحت مختصر ہو، زیادہ لمبی چوڑی نہ ہو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس شرط پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، اسے غصہ نہیں فرمایا۔ نصیحت کروانا چاہتے ہو اور ساتھ میں قید بھی لگا رہے ہو کہ مختصر کیجئے، ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص نصیحت کا طلبگار ہو، وہ اگر یہ کہے کہ مختصر نصیحت کر دیجئے، تو یہ بات کوئی ادب کے خلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جلدی میں ہو اور اس نے آپ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی۔ اب اگر آپ نے اس کے سامنے لمبی چوڑی تقریر شروع کر دی تو وہ بیچارہ نصیحت کی فرمائش کر کے کس خطا میں پکڑا گیا، حالانکہ وہ جلدی میں تھا، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کوئی ادب کے خلاف بات نہیں ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے نصیحت فرمائیے لیکن مختصر نصیحت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں اس کو نصیحت فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لا تغضب، کہ غصہ مت کیا کرو۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن ایسا جامع ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ اگر آدمی اس مختصر سی نصیحت پر عمل کر لے تو شاید سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، چاہے وہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہوں یا اللہ کے حقوق سے متعلق ہوں، اگر انسان غور کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان تمام گناہوں کے پیچھے دو ہی جذبے کار فرما ہوتے ہیں، ایک تو غصہ ہوتا ہے اور دوسرے شہوت ہوتی ہے۔ شہوت یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نفس کی خواہش۔ مثلا دل کسی چیز کے کرنے کو چاہ رہا ہے، کھانے کو چاہ رہا ہے، تو یہ کھانے کی شہوت ہے، خواہش ہے۔ یا کسی ناجائز کام کے ذریعے انسان اپنی خواہش کی تکمیل کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ بھی شہوت ہے۔ تو انسان چوری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ مال زیادہ مل جائے۔ ڈاکہ اس لیے ڈالتا ہے کہ مجھے زیادہ مال ایک دم سے مل جائے۔ بدنگاہی بھی اسی لیے انسان کرتا ہے کہ نفسانی خواہش اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آدمی سے جو گناہ ہوتے ہیں، بہت سے گناہ تو شہوت سے پیدا ہوتے ہیں، خواہش سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے بہت سے گناہ اس کے غصے سے پیدا ہوتے ہیں، کہ یہ غصہ کتنے بے شمار گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ غصہ مت کرو، تو آدمی اگر اس نصیحت پر عمل کر لے تو اس کے نتیجے میں آدھے گناہ ختم ہو جائے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے غصہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر غصے کا مادہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ہی یہ مادہ انسان کے اندر رکھا ہے
کہ اگر انسان اس پر کنٹرول کر لے اور اس کو قابو میں کر لے تو پھر یہی مادہ انسان کو بے شمار بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ غصے کا مادہ نہ ہو تو پھر اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو اس کو غصہ بھی نہیں آئے گا، یا کوئی درندہ اس پر حملہ کرے تو اس کو غصہ نہیں آئے گا کہ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا اپنے جائز دفاع کے لیے غصے کا استعمال کرنا جائز ہے، شریعت نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، اس لیے کہ غصہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ انسان اپنی جان کا، اپنے مال کا دفاع کر سکے، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے دفاع کر سکے، اپنے عزیز اور اقارب کی طرف سے دفاع کر سکے۔ یہ غصے کا جائز محل ہے، لیکن اگر یہی غصہ قابو میں نہ ہو، ان کنٹرول ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پھر گناہ پیدا ہوتے ہیں، اور اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کا شمار کرنا مشکل ہے۔ چنانچہ غصے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، غصے سے حسد پیدا ہوتا ہے، غصے سے بغض پیدا ہوتا ہے، غصے سے عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی خرابیاں ہیں جو غصے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ غصہ اگر قابو میں نہیں تھا اور کسی انسان پر غصہ آ گیا تو وہ اگر ماتحت ہے، نوکر چاکر ہے، چھوٹا ہے، تو اس غصے کے نتیجے میں آدمی اس کو تکلیف پہنچائے گا، اس کو مارے گا، ڈانٹے گا، گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، دل دکھائے گا، اور یہ سب کام گناہ ہی کے ہیں جو غصے کے نتیجے میں اس سے سرزد ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ دوسرے کو ناحق مارنا یہ بھی گناہ ہے۔ اگر غصے کے نتیجے میں گالی دے گا تو گالی دینا بھی گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا بدترین فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ اسی طرح غصے کے نتیجے میں آدمی دوسرے کو طعن کرتا ہے، جس سے دوسرے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دل شکنی ہوتی ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر غصہ آیا اور وہ آپ کا ماتحت نہیں ہے، وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے، تو غصے کے نتیجے میں پھر آپ اس کی غیبت کریں گے۔ مثلا جس پر غصہ آیا وہ بڑا آدمی ہے، صاحب اقتدار ہے، اس کے سامنے تو کچھ کہنے کی جرأت نہیں ہوتی، زبان نہیں کھلتی، تو یہ ہوگا کہ اس کے سامنے تو آپ خاموش رہیں گے، لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا تو اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں گے، اس کی غیبت کریں گے، تو غیبت بھی غصے سے ہو رہی ہے۔ بعض اوقات آدمی کتنا ہی غیبت کر لے، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، دل یہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ نوچ لوں، اس کو تکلیف پہنچاؤں۔ اب چونکہ وہ بڑا آدمی ہے، صاحب اقتدار ہے، قوت کا، طاقت کا مالک ہے، اس لیے قابو نہیں چلتا، تو اس کے نتیجے میں دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، اسی کو بغض کہا جاتا ہے، کہ اگر کسی طرح موقع ملے تو میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، اور اگر اس کو خود بخود تکلیف پہنچ جائے تو اس سے دل میں خوشی ہوتی ہے، تو ایک بغض ہے۔ اسی طرح جس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو تکلیف پہنچنے کے بجائے راحت اور خوشی حاصل ہو گئی، اس کو کہیں سے پیسے زیادہ مل گئے یا اس کو کوئی منصب مل گیا، تو اب دل میں یہ خواہش ہو رہی ہے کہ یہ منصب اس سے چھن جائے، تو یہ حسد ہے، یہ بھی غصے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جس پہ غصہ آ رہا ہے اگر قابو چل گیا تو بھی بے شمار گناہ ہے، اگر قابو نہیں چلے گا تو بھی بے شمار گناہ ہے۔ تو یہ سب گناہ غصے کو قابو میں نہ رہنے کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر غصہ قابو میں ہوتا تو انسان ان سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ارشاد فرما دیا، لا تغضب، کہ غصہ نہ کرو۔ اور قرآن نے بھی غصہ پینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ نیک مسلمان وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے غصے کو درگزر کرتے ہیں۔ اس لیے غصہ پینے کے نتیجے میں اب یہ ان سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو بھی غصے کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔